محکمہ موسمیات نے رواں برس مئی کے دوران موسم کی شدت بڑھنے کے ساتھ غیر معمولی ہیٹ ویو کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ اداروں اور سٹیک ہولڈرز کو آئندہ مہینوں میں بڑھتی حدت سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ انتباہ ایک ایسے موقع پر جاری کیا گیا ہے جب محکمہ موسمیات کی طرف سے رواں سال مارچ سے ہی درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ مئی تک پاکستان کے مختلف علاقوں کا اوسط درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے نہ صرف غیر معمولی بارشوں کا سامنا کرنا پڑا بلکہ گزشتہ سال ملکی تاریخ کے غیر معمولی سیلاب سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر اثرات کے حوالے سے ماہر موسمیات ڈاکٹر محمد حنیف کہتے ہیں کہ رواں سال مارچ کے بعد اگرچہ پاکستان میں گرمی کی لہر اور درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافے کی پیشگوئی کی جا چکی ہے، لیکن ان کے خیال میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال گرمی کی لہر کا دورانیہ شاید کم ہو۔ محمد حنیف کے مطابق رواں سال پاکستان میں موسم بہار کے آغاز پر درجہ حرارت میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے مارچ میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں۔ ان کے بقول مارچ میں درجہ حرارت معمول سے کم رہا لیکن اس وجہ سے شاید ہیٹ ویو کا دورانیہ کم ہو۔ ایسی صورتحال کا سامنا مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ماہر موسمیات کہتے ہیں کہ رواں سال پاکستان میں گرمی کی شدید لہر مئی کے وسط سے شروع ہو کر جون کے آخر تک جاری رہ سکتی ہے۔ گزشتہ برس پاکستان میں 50 سے زیادہ دن ایسے تھے جب درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن اس سال یہ لگ بھگ 30 دن ایسے ہوں گے جو گرم ترین ہوں گے۔ دوسری جانب موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر کی وجہ سے شہری علاقوں میں صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے۔ کراچی کو سن 2015 میں غیر معمولی ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں 1000 سے زائد اموات ہوئی تھیں۔ ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ پاکستان میں 8 سے 10 شہر ایسے ہیں جہاں موسم گرما میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جن میں جیکب آباد، سبی، لاڑکانہ، تربت، پنجگور، بہاولپور، میاں والی، سرگودا اور بھکر شامل ہیں۔ موسمیاتی تغیرات اور بڑھتی ہوئی حدت کی وجہ سے ماہرین غذائی اور آبائی عدم تحفظ میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اب ایک مستقل صورتحال اختیار کر چکے ہیں اور ان کے منفی اثرات زراعت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ زرعی ماہر ڈاکٹر سید ساجدین حسین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ زراعت ہی متاثر ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جون کے بعد ہونے والی مونسون بارشوں سے سیلاب آیا جس سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ سید ساجدین کہتے ہیں کہ گندم کو اگرچہ سیلاب سے اتنا خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ ان علاقوں میں اگائی جاتی ہے جہاں سیلاب آنے کی شرح کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خشک سالی کی وجہ سے گندم کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے شعبہ زراعت کے اسسٹنٹ پروفیسر غلام عباس شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف فصلوں خاص طور پر گندم کی کاشت کرنے کے وقت میں تبدیلی کے بارے میں کسانوں میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ غلام عباس شاہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر پاکستان میں گندم کی بوائی 15 اکتوبر کے بعد شروع ہوتی ہے، البتہ تجرباتی بنیادوں پر یہ کام ہو چکا ہے کہ گندم کی فصل کی بوائی معمول سے 15 دن قبل کی جائے تو زیادہ بارش، ہیٹ سٹریس اور خشک سالی کے اثرات سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ فصل کی کاشت کی سائیکل کو تبدیل کرنے سے پیداوار میں 20 سے 30% ہونے والی کمی کو روکا جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔